میں اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں، آج کے میزبان بھی ہیں قبلہ شیخ عبدالعزیز دباغ صاحب، آپ تشریف لائیں اور ریاض حسین چودھری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت کے حوالے سے چند یادیں ہمارے ساتھ شیئر کیجیے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتے ہیں۔ آپ نے انتہائی محترم جناب تسلیم صابری صاحب کی زبانی ریاض حسین چودھری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف، ظاہری تعارف آپ نے سماعت فرمایا، اور میں ان کے باطنی تعارف پہ بات کروں گا۔ یہ 99 کی بات ہے، 1999 کی بات ہے، جب میں تحریک معراج القرآن میں شامل ہوا اور میری ڈاکٹر طاہر القادری مدظ العالی کے ساتھ پہلی ملاقات میں ڈاکٹر صاحب نے مجھے یہ فرمایا کہ ہمارے پاس بہت بڑے بڑے ادیب اور شاعر ہیں جن کے ساتھ بیٹھ کر آپ بہت خوش ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب میرے ذوق سے واقف تھے، انہوں نے ریاض حسین چودھری صاحب کا نام لیا، مگر ان دنوں ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ سیالکوٹ آئے ہوئے تھے، دیر بعد واپس گئے۔ جب ملاقات ہوئی، پہلی ملاقات، تو پہلی ملاقات کے پہلے ہی چند لمحوں میں مجھے ایسے لگا جیسے ہم ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے ہیں۔ ذوق ایک تھا، طبیعت ایک تھی، کاوشیں ایک جیسی تھیں، اور کچھ ہی دیر بعد وہ بھی عشق بار تھے، میں بھی عشق بار تھا۔ وہ بھی نعت کے اشعار سنا رہے تھے اور میں بھی ٹوٹا پھوٹا کلام پیش کر رہا تھا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ سیرت نگاری کے کام پر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ میں نے دیکھا وہ شب و روز مصروف ہوتے تھے، ان کے پاس بہت گپ شپ کرنے کا وقت نہیں ہوتا تھا، مگر ہم روزانہ ملتے۔ ایک گزارش کروں، جلد ہی رمضان المبارک کا مہینہ آیا، میں نے انہیں گزارش کی کہ چودھری صاحب آپ رمضان المبارک میں سحری اور افطاری میرے ساتھ کیا کریں گے۔ میں اکیلا تھا اس زمانے میں مرکز پر، اور بیسمنٹ میں ایک کمرہ مجھے ملا ہوا تھا جس کے باہر برآمدے میں ایک گیس برنر پڑا ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا اس میں گیس سپلائی تھی، میں نے جھٹ سے بازار سے کچھ برتن خریدے، پریشر کوکر خریدا، اپنی کوکنگ کا سامان کیا، اور چودھری صاحب سے کہا کہ آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں کھانے پینے میں، بالخصوص سحری افطاری میں۔ تو فرمانے لگے نہیں، یہ کام میں نہیں کروں گا۔ قاضی فیض صاحب میرے بہت پیارے دوست، میری کلیگ، میرے ساتھی اس وقت میرے سامنے تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سلامتی سے نوازے۔ وہ بھی جانتے ہیں جو میں باتیں کر رہا ہوں کہ چودھری صاحب کس مزاج کے آدمی تھے۔
کیونکہ انہوں نے بھی 5-7 سال ان کے ساتھ روزنامہ تحریک میں کام کیا ہوا ہے۔ تو نہ مانیں چودھری صاحب کہ جی میں تو آپ کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہو سکتا ہوں، میرے مجبور کرنے پر کہنے لگے اوکے میں افطاری تو نہیں، میں آپ کے ساتھ سحری کر لیا کروں گا مگر ایک شرط پر، اور شرط یہ ہے کہ طارق ہوٹل سے توے کی روٹیاں لایا کروں گا۔ میں نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے، مان گئے۔ اور جو پہلی سحری اس کے لیے روٹیاں لینے گئے تو میں بیسمنٹ میں ہوتا تھا اور یہ فرسٹ فلور پہ روم نمبر 10 میں ہوتے تھے۔ میرے کانوں میں آواز گونجنے لگی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ یہ ریاض حسین چودھری تھے جو درود پاک گنگناتے ہوئے میرے اس کمرے کے پاس سے گزرے، گئے کچھ ہی لمحوں بعد وہ روٹیاں لے کے آ گئے۔ 3 روٹیاں لائے، وہ کہنے لگے میں ایک کھاؤں گا، 2 آپ کے لیے ہیں۔ بہت مجبور کرتا رہا کہ آپ ایک لقمہ لے لیں اور دوسری روٹی کا کہنے نہیں میں نے ایک ہی روٹی کھانی اور میں نے کھا لی ہے۔ ریاض حسین چودھری صاحب کے چھوٹے بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں، چودھری امجد صاحب، صبح ان سے بات کر رہا تھا تو فرمانے لگے کہ یہ جو آپ بات سنا رہے ہیں یہ عجیب و غریب بات ہے کہ زندگی بھر کبھی کوئی چیز، اور وہ بھی روٹی جا کے بازار سے خرید کے لانا، نہیں ریاض ایسا نہیں کرتے تھے، وہ ایسے تھے ہی نہیں، وہ ایسے کاموں میں پڑتے ہی نہیں تھے، ان کو تو خبر ہی نہیں ہوتی تھی۔ بیٹی کی شادی تھی اور صبح شادی ہے بیٹی کی اور خود ابھی لاہور میں بیٹھے ہیں۔ وہ تو ایسے تھے، ان کو تو ان کاموں سے کوئی غرض نہیں ہوتی تھی، ان کی سوچوں میں یہ چیزیں ہوتی ہی نہیں تھیں۔ یہ آپ کے ساتھ کیسے اس طرح سے منسلک ہو گئے؟ مگر میں نے انہیں یہ بتایا، اور قاضی صاحب ول بیئر می آؤٹ، کہ جب تحریک کا زمانہ تھا، تحریک اخبار نکالنے کا زمانہ تھا، تو یہ وہ ریاض حسین چودھری تھے جو اپنے ہاتھوں سے خود خبریں بناتے، کمپوزنگ کراتے یا کتابت کراتے، خود پروف ریڈنگ کرتے، خود پرنٹنگ کراتے، خود اس کو مرتب کرتے، خود اس کی اشاعت کرتے، خود اس کی سرکولیشن کرتے، بنڈل بناتے، بوجھ اٹھانا پڑتا تو گھر پہ بھی اٹھاتے، گواہ ہیں میرے پاس ایسے۔ چودھری صاحب ایسے نہیں تھے، مگر یہ کیا تھا کہ وہ تھے ایسے، وہ تو نہیں تھے ایسے مگر وہ تھے ایسے، وہ کرتے تھے کام محبت کا جس میں عشق ہوتا، وہ کھوئے رہتے تھے، وہ کھوئے ہوئے تھے، وہ تو کھوئے ہوئے کام کرتے تھے، وہ دنیا والے کام تھوڑے کرتے تھے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب ایمان والا اللہ سے ٹوٹ کر پیار کرتا ہے تو اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، مگر وہ سارے کام دنیا کے کر رہا ہوتا ہے۔ ریاض حسین چودھری صاحب کو میں نے ایسے دیکھا، اور پھر یوں دیکھا کہ ریاض حسین چودھری صاحب ایکسیڈنٹ ہوا، آ گئے، چھوڑ کے آ گئے، گزارش کی قبلہ نہیں آ سکوں گا، سیالکوٹ سے نہیں آ سکوں گا، کیا کروں میں، مجھے اجازت دے دیں میں گھر بیٹھ جاؤں۔ گھر بیٹھ گئے، 2003 کی بات ہے۔ میرا ان کے ساتھ فون پر تو رابطہ رہا، مگر 2010 کی بات ہے یا 11 کی، وہ کیا انقلاب آیا۔ بیٹھے بیٹھے میں صبح سبھی رحمانی صاحب سے ذکر کر رہا تھا، وہ کیا ہوا، کیسے ہوا۔ میں نے گھر میں بیٹھے، بقر عید کا دن تھا، تو میں نے اپنی بیگم سے کہا میں سیالکوٹ جا رہا ہوں ریاض حسین چودھری صاحب کے پاس۔
کہ جی آپ کا تو کوئی پروگرام نہیں تھا، آپ کیسے جا رہے ہیں؟ میں نے کہا بس مجھے نہیں پتہ لیکن میں جا رہا ہوں۔ تو وہاں پر قربانی کا گوشت ہوتا ہے، میں نے وہ جو انچارج تھے ان سے رابطہ کیا، میں نے کہا بھائی وہ میں ریاض حسین چوہدری صاحب کے گھر جا رہا ہوں اور ان کے حصے کا مجھے گوشت بھیجو۔ کہنے لگے جی وہ تو 10-12 سال ہو گئے ہیں یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ان کا حصہ کہاں سے ہوا؟ میں نے کہا بھائی وہ جو 10-12 سال آپ نے نہیں بھیجا وہ حصہ بھی بھیج دو، وہ میں سارا لے کے جاؤں گا، مجھے جانا ہے ان کا حصہ لے کے جانا ہے۔ کہنے لگا اچھا چلے ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک بکرا بھیج دیا اور ایک گائے کا ایک حصہ کوئی 25-30 کلو کا گوشت ہوگا وہ لے آیا، تو گاڑی میں ڈالا، آ گیا۔ کہنے لگے یہ کیا کر دیا آپ نے، اتنا گوشت یہ میں کیسے کھاؤں گا؟ میں نے کہا آپ دیکھیں گے، آپ میرے سامنے کھائیں گے، آپ بے فکر ہو جائیں۔ ہنستے رہے۔ کھانا کھایا ہم نے، کھانا تو کھایا ہم نے، مگر ہم نے کچھ اور بھی کھایا، وہ ہم نے غم کھایا، نعت کا غم کھایا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے، ان کی زبان سے لفظ ادا نہیں ہو رہے تھے، اور یہ کہہ رہے تھے میں نے بہت نعت لکھی ہے عبدالعزیز صاحب، میں نے بہت نعت لکھی ہے، مگر اس کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کیسے کہتے ہیں، کیا آپ نے نعت لکھی ہے؟ پھر بولے کیا آپ نے نعت لکھی ہے؟ تو کہنے لگے نہیں میں نے نہیں لکھی۔ تو میں نے کہا پھر کس چیز کا غم ہے آپ کو؟ جنہوں نے لکھوائی ہے وہ انتظام کر لیں گے، اس کا ہو جائے گا اس کا انتظام۔ انہوں نے کیا انتظام کرنا ہے یہ نہ آپ کو خبر ہے نہ مجھے خبر ہے، لیکن ہو جائے گا انتظام۔ کیسے ہوگا ہم دیکھیں گے۔ اٹھ کے آنے لگا تو میں نے گزارش کی چوہدری صاحب جو اتنا آپ نے بیان کیا، میں نے نعت لکھی ہے، اتنی ساری نعت لکھ دی ہے جن کا ذکر ابھی آپ نے سنا کہ ساری کتابیں ان کو بڑا ڈھنگ سے وہ میں بتا نہیں سکتا ہوں کہ وہ یوں انہوں نے اپنی کتابوں کو سجا کے رکھا ہوا تھا، ان مسودات کو جیسے دلہن کی بری سجا کے رکھتے ہیں۔ کمال ان کی ارینجمنٹ تھی، وہ کیسے طریقے سے وہ مسودات تیار ہوئے تھے۔ مجھے کمپوزر کو کچھ کہنا نہ پڑا کہ بھائی یہ یہاں صفحہ ختم ہو جاتا ہے اور یہ یہاں صفحہ شروع ہو جاتا ہے، نا، مجھے تو ضرورت ہی نہیں تھی۔ انہوں نے صفحات کے نمبر لگائے ہوئے اسی طرح سے کمپوز ہوئے اور اسی طرح سے وہ کتابیں چھپی، انہوں نے ایسی ارینجمنٹ کی ہوئی تھی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ چوہدری صاحب آپ نے جو نعت کا ذکر کیا، کیا کوئی ایک آدھ کتاب ایسی ہے جو چھپ سکے، پرنٹنگ کے لیے دی جا سکے؟ تو وہ چوہدری صاحب جو بالکل مرجھائے ہوئے بیٹھے تھے، آپ دیدہ تھے، ان کی آنکھوں میں چمک آئی، تیزی سے اٹھے جیسے توانائی ان میں بھر دی گئی ہے، اٹھے دوڑ کے گئے اپنی الماری سے ایک رجسٹر لے کے آئے۔ رجسٹر سامنے میں نے دیکھا، اس کے اوپر لکھا تھا غزل کا سبق۔ میں نے دیکھا غزل کا سبق، میں نے اسے کھولا، وہ نادیہ کتاب تھی۔ میں نے پوچھا کیا یہ فوٹو کاپی ہے یا اوریجنل ہے؟ فرمانے لگے یہ فوٹو کاپی ہے۔ میں نے گزارش کی کیا یہ فوٹو کاپی میں اپنے ساتھ لے جا سکتا ہوں؟ فرمانے لگے کیا کریں گے آپ اس کو؟ میں نے کہا یہ تو نہیں مجھے پتا۔ تو مسکرائے، ان کی خاص مسکراہٹ ہوتی تھی، مسکرائے وہ، کہنے لگے اچھا لے جائیں۔ میں نے 5ویں روز اس کی کمپوزنگ پرنٹ آؤٹ کرا کے بائنڈنگ کرا کے میں نے کو ٹی سی ایس کر دی، اور جو فون آیا ان کا حیرت کا اور خوشی کا اور تعجب کا، وہ آج بھی میرے اندر گونج رہا ہے وہ ٹیلی فون۔ فرمانے لگے آج تک میں نے اپنی کسی کتاب کا اتنی جلدی کبھی میں نے اس شکل میں نے زیارت ہی نہیں کی ہے۔ جو کتابیں چھپی ہیں، پبلشرز نے چھاپی ہیں، 2-2 3-3 سال تک رلاتے رہتے تھے اور اس شکل میں پھر بھی نہیں دکھاتے تھے۔
اور جب چھپ جاتی تھی تو مجھے 20-25 کتابیں مل جاتی تھی. یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں نے کہا اس بات کو چھوڑیں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس کو پڑھ کر آپ مجھے کتنی جلدی واپس کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے 8 یا 10 دن. ہفتے بھر میں وہ مجھے واپس آ گئی. میں نے اس کی کریکشن کر لی، کریکشن کر کے پھر پرنٹ آؤٹ، پھر بھیجا TCS کیا، پھر انہوں نے چیک کر کے واپس کر دی، یہ اوکے ہے. میں نے کہا بہت شکریہ آپ کا. پرنٹنگ پریس میں چلا گیا، ارے بھائی یہ پرنٹنگ یہ چھاپ دو. اس زمانے میں وہ جو کیسا وہ پرنٹنگ پریس کا ڈائریکٹر بھی میں تھا. میں نے وہ جو لڑکا تھا پرنٹنگ پریس میں، وہ ہمارا جو مینیجر تھا کھٹانہ صاحب تھے. میں نے کہا میں نے کھٹانہ صاحب یار یہ کتاب دیکھو اور اس کو حساب لگاؤ، اس کا کیا خرچہ آئے گا. انہوں نے مجھے ایسٹیمیٹ دیا. میں نے ایسے ہی کاغذ اٹھایا، اس کے اوپر میں نے کچھ عبارت لکھی اور سائن کر دیے. میں نے کہا یہ اپنے پاس رکھ لو، یہ چٹ آپ کو کام آئے گی. اس کو میں نے لکھا ناظم مالیات میری اس مہینے کی تنخواہ پرنٹنگ پریس کو دے دینا. انہوں نے کہا کہ سر ایسا تو نہیں ہوگا. میں نے کہا بھائی اللہ کے بندے، یہ ہم ہی نے قانون بنایا ہے کہ پرنٹنگ کے لیے 80% ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے. یہ میری ایڈوانس پیمنٹ اپنے پاس رکھ لو، یہ میں نے سائن کر دی ہیں، یہ تنخواہ میرے اکاؤنٹ میں نہیں جائے گی، یہ ادھر پریس میں آئے گی. کہ لگا سر ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ایسا میں نہیں کروں گا. میں نے اس کے اوپر کراس کیا، کراس کر کے تو پھر میں نے اس کے دراز میں رکھ دیا. میں نے کہا اب یہ کراس ہے نا، اب آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ سند کے طور پر اپنے پاس رکھ لو بھائی، اور اس کو چھاپ دو. کتاب چھپ گئی. ایک چیز بھول گیا بیچ میں. جب میں نے ایسٹیمیٹ ان سے لے لیا تھا، میں پرنٹنگ پریس سے باہر نکلا. جو باہر نکلا تو ایک اکاؤنٹنٹ میرے ساتھ اس نے کام کیا ہوا تھا، مجھے روکا. سر ایک بات پوچھنی ہے آپ سے. پوچھو بھائی. سر آج کل ریاض حسین چوہدری صاحب کی کوئی کتاب چھپ رہی ہے؟ میں نے کہا بھائی مجھے حیرت ہوئی کہ کسی کو خبر نہیں ہے، یہ کیا پوچھ رہا ہے. میں نے کہا بھائی کیا آپ کیا چاہتے کیا ہیں بھائی کہ ایسا پوچھ رہے ہو؟ کہتے سر وہ ایک دوست ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس میں، وہ ان کا کل فون آیا تھا اور انہوں نے پوچھا تھا کہ ریاض حسین چوہدری صاحب کی کوئی کتاب تو نہیں نعت کی چھپ رہی، میرے پاس کچھ پیسے ہیں وہ میں بھجوانا چاہتا ہوں. میں نے ریاض حسین چوہدری صاحب کا فون نمبر لکھا، PTCL کا جو گھر میں لگا تھا ان کے، وہ میں نے کہا انہیں یہ نمبر دے دیں، اس پہ کال کر لیں اور بات کر لیں، ان سے خود براہ راست بات کر لیں. تو رات کو مجھے چوہدری صاحب نے کال کیا، ہنس رہے، خوش تھے، بہت خوش تھے، ہنس رہے تھے کہ اچھا آپ نے فلاں فلاں کو کہہ دیا اور اس نے مجھے ڈالرز بھی بھیج دیے. میں نے کہا ماشاء اللہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا. تو یہ میں ڈالرز آپ تک کیسے بھیجواؤں؟ میں نے کہا بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کس چیز کے ڈالرز ہیں، کیا کام ہے ان ڈالرز کا، کہ وہ نعت کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ جو کتاب آپ کی چھپ رہی اس کے لیے میں ڈالرز بھیج رہا ہوں. میں نے کہا وہ پیمنٹ ہو گئی ہے، یہ ڈالرز آپ اپنے اور کسی استعمال میں لے آؤ، اس کی پیمنٹ ہو چکی ہے. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا. میں نے کہا اچھا رکھیں منگوا لوں گا. پورا مہینہ نہیں گزرا تھا، میں نے 1000 بکس کے لیے کہا تھا چھاپنے کا، 900 میں نے چھپوا کر ان کو، میرا خیال ہے 26واں 27واں دن تھا، میں نے ان کو سیالکوٹ بھیج دیا. بعد میں مجھے کہتے رہے یہ کتاب نہیں یہ گلاب کا پھول ہے. اتنی پیاری پرنٹنگ، اتنی پیاری کتاب. وہی کتاب لے کر میں سرکار کی بارگاہ میں پیش ہو گیا. وہاں دوستوں نے بلایا، میں نے ان کو وہ کتاب پیش کی اور ساتھ میں یہ واقعہ سنایا. تو ایک صاحب اٹھے تو انہوں نے کافی سارے ریال، مجھے پتہ نہیں وہ کتنے تھے، وہ ایک لفافے میں ڈال کر مجھے دے دیے. جی یہ ریاض حسین چوہدری صاحب کے اگلے نعتیہ مجموعے کا خرچہ ہے.
جناب کتابیں چھپنے لگ گئیں. اسی طرح دبستان نو بھی چھپ گئی، جو ان کی زندگی میں چھپنے والی آخری کتاب، کیونکہ لامحدود اور دوسری کائنات محو درود ہے، یہ دو کتابیں پرنٹنگ پریس میں تھی. ان کا جو ٹائٹل ڈیزائن تھا وہ انہوں نے اپروو کیا ہوا تھا، لیکن وہ ابھی چھپ کے نہیں آئی تھی. چوہدری صاحب دنیا سے چلے گئے. پھر میں بیٹھ گیا. پھر ایک کتاب اور بڑی مشکل سے چھاپی. میری مشکلات تھیں. میں انتہا درجے کا مصروف انسان جس کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کام دوسرے کرنے کا. وہ یہ کام کر رہا ہے. ساتھ میں نے ان کی سارے نعتیہ کلام کی ویب سائٹ بنائی. ویب سائٹ لانچ ہو گئی. ایپ بنائی، ان کی اینڈرائڈ ایپ بنائی. وہ ایک الگ کام تھا. اپنے طور پر اپنے آپ کو مطمئن کرتا رہا کہ ان کی نعت پبلش ہو گئی ہے، خواہ کتابی شکل میں ہے خواہ الیکٹرانک میڈیا پہ گئی ہے. تو جناب ایک روز مجھے ایک بہت ہی پیارا ٹیلی فون کال مجھے ملی. اس طرح کی پیاری کال زندگی میں کبھی کبھی ملتی ہے. بہت پیاری کال ملی. جناب میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ باطن میں کیا تھا. یہ باطن ہے ریاض حسین چودھری صاحب کا. انتظامات کیا ہو رہے ہیں اس نعت کے جو ریاض حسین چودھری صاحب کے قلم سے تخلیق ہوئی. ان کا باطن کیا ہے. مجھے تو نہیں پتا تھا کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. حاشا وکلا. میں تو 24 گھنٹے میں سے 18 گھنٹے میں کام کرنے والا شخص ہوں. الحمدللہ قاضی صاحب سامنے بیٹھے ہیں. عرفان القرآن کی انگلش ٹرانسلیشن الحمدللہ مجھے سعادت نصیب ہوئی اس کی. یہ جو منہاج یونیورسٹی جسے آج ہم کہتے ہیں، اس کو چارٹر تک، اس کے سارے کو چارٹر تک لے کے جانا. نذیر نعمانی صاحب، ان کے ساتھ میں پہلا رجسٹرار تھا، اور جب چارٹر ہو گیا میں نے قبلہ حضور سے یہ بات کی ہوئی تھی کہ میں جب چارٹر ہو جائے گا اس کے بعد میں الگ ہو جاؤں گا. میں اس پروجیکٹ کے ساتھ نہیں رہوں گا، میں دوسرے کام کروں گا. ادھر سے یونیورسٹی بھی چارٹر ہو گئی، ادھر سے عرفان القرآن کا ٹرانسلیشن گلوریس قرآن وہ بھی مکمل ہو گیا. اس کے بعد منہاج السبی کی ٹرانسلیشن بھی مکمل ہو گئی. اس کے بعد کتاب توحید کی دونوں والیومز بن گئی. کتاب البدع بھی چھپ گئی، انگلش ٹرانسلیشن ہو گئی. اور اس کے بعد جتنی پیس کے اوپر ڈاکٹر صاحب کی بکس ہیں وہ ساری کی ساری انگلش ٹرانسلیشن جو ہے رب کریم نے میرے نصیب میں لکھ دی. میں تو ان کاموں میں تھا، اور یہ کام جو تھے میرے، میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں مجھے دنیا معافی ہا کی خبر نہیں ہوتی تھی. میں تو ان کاموں میں پڑا ہوتا تھا. اور چودھری صاحب مجھے فرمایا کرتے تھے، یار جب آپ ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں تو میرے لیے اور اس نعت کے لیے دعا ضرور مانگا کریں. اور میں ان سے یہ عرض کیا کرتا تھا کہ جب آپ نعت لکھتے ہیں تو میرے لیے دعا ضرور مانگا کریں. یہ دعائیں اس طرح ہوتی تھیں. تو ایک ٹیلی فون کال جس کو میں بہت ہی خوبصورت کال، جو میری روح کی سرشاری بن گئی، وہ کال جناب سیدی صبیح الدین رحمانی کی کال. ایک روز مجھے کال آئی، ایسے جیسے بہار کا جھونکا آیا. میں صبیح رحمانی صاحب کا نام میں نے سنا ہوا تھا، لیکن مجھے کوئی تعارف نہیں تھا، میں جانتا نہیں تھا اچھی طرح سے، پتہ نہیں تھا مجھے صبیح رحمانی صاحب کا. آپ دبا بول رہے ہیں؟ میں نے کہا جی بول رہا ہوں. جی میں نے آپ کا فون نمبر حاصل کیا ہے فلاں فلاں سے، تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا آج کل میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی جو سیرت الرسول ہے اس کی اپ گریڈنگ کے اوپر میں کام کر رہا ہوں، اور اس وقت پتہ نہیں 5ویں یا 6ٹھی جلد تھی جس کے اوپر میں کام کر رہا تھا. فوراً فرمانے لگے
یہ بھی سید ہے نا، فیض ہی فیض ہے. ہاں سب کچھ کھلا ہے، سخاوت ہے، جود و کرم ہے. کہنے لگے سیرت کے اوپر 250 کتابیں میں ابھی آپ کو بھیج سکتا ہوں، آپ اس کو جو ہے نا یونیورسٹی میں جو لائبریری ہے آپ اس میں لائبریری میں ڈال دیں. اس کی انوینٹری وغیرہ جو کاغذی کارروائی ہے وہ میں نے آپ سے پوچھنی ہے. میں نے کہا بسم اللہ آپ بھیج دیں. کتابوں کی بات بھی ہو گئی. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ ریاض صاحب کی نعت کا کیا کیا ہے؟ میں نے کہا بات یہ ہے میں تنہا ہوں، اور جو جواب آیا وہ میری روح پہ نقش ہے. فرمانے لگے آپ تنہا نہیں، میں ہوں آپ کے ساتھ. یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ رحمانی صاحب کا جملہ ہے. آپ تنہا نہیں ہیں، میں ہوں آپ کے ساتھ. یہ کیا جملہ تھا جس نے مجھے اٹھا کے آسمان پر پہنچا دیا. کیوں؟ میرے پاس 10 کتابیں پڑھی تھی جو میں نے چھاپنی تھی، اور میں واقعی تنہا تھا. کمپوز ہوا ہے، پروف ریڈنگ ہوئی ہے، کتابیں سیٹ ہیں، لیکن اتنا ہی تو کام نہیں ہوتا کتاب چھاپنے کا. کتاب کے اور بہت سارے تقاضے ہوتے ہیں. وہ تقاضے کیسے پورے ہوں؟ میں تو نہیں کر سکتا تھا، میں تو انتہائی مصروف تھا. میں کسی کو جانتا نہیں تھا، کوئی مجھے جانتا نہیں تھا. آج ڈاکٹر صاحب طارق ہاشمی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، میں دیکھ کر خوش ہو رہا ہوں. طارق صدیقی صاحب بیٹھے ہیں، میں ان کو خوش ہو رہا ہوں. اور یہ جو ہے اپنا ریاض مجید صاحب جو ہیں، میں ان کا ذکر کن لفظوں میں کروں؟ یہ تو سدا بہار سایہ ہیں شفقت کا، محبت کا، کرم کا. تو یہ ساری ہستیاں ان کے ساتھ میرا تعلق کیسے جڑ گیا؟ بنیاد جو تھی وہ یہی تھی، آپ تنہا نہیں، میں ہوں نا آپ کے ساتھ. یہ بات بھائی اس کا دباچہ لکھنا ہے، اس کا پیش لفظ لکھنا ہے، آپ بھیجیں نا مجھے، لکھا جائے گا. طارق ہاشمی صاحب کو بھیج دیا، ریاض مجید صاحب کو بھیج دیا، طارق صدیقی صاحب کو بھیج دیا، اور اتنے صاحبان کرم ہیں جن کے قلم میں بہت فیض ہے، اور وہ فیض بکھرا ہوا ہے ان کتابوں کی جو ہے فلیپس کے اوپر اور اندر دباچوں کے اوپر. کتابیں مکمل. اور اس کے بعد بہت بڑا مرحلہ جو ہے، یہ تو نہیں کہ کتاب آپ نے چھاپ لی. وہ ایک مرتبہ انتظار حسین نے ایک کالم لکھا تھا، اور اس میں یہ لکھا تھا چھاپ لو کتاب اور ایک گدھا بھی خرید لو، اور لاد کر آواز لگا دو کتاب لے لو کتاب. کتاب کیسے جائے ریڈر پر؟ یہ ایک بہت ٹیکنیکل کام ہے، اس کی ترسیل مشکل کام ہے. اور پھر ان لوگوں تک کتاب جائے جن کا حق ہے وہ کتاب پڑھنا. مناسب جو ریڈرز ہیں ان تک جائے. وہ ریڈرز ہم کہاں سے لائیں؟ آج کل تو کوئی، میں نے وہ کیا نام ہے جی ان کا، میں نام بھول گیا، نسیم صاحب ان کا نام ہے، ان کے ادارے کا نام ہے، وہ جو پبلشر ہیں اردو بازار میں بیٹھے ہوئے. تو ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ عزیز صاحب آج کل کتابیں کون پڑھتا ہے یار، سارا کچھ تو موبائل کے اوپر آ گیا ہے، کتابیں کون پڑھتا ہے؟ تو ہم پیسے لگاتے ہوئے ہم ڈرتے ہیں کہ ہمارے پیسے بلاک ہو جائیں گے، خریدار ہی نہیں ہے. لیکن دوسری طرف سیدی صفی صاحب ہیں، بھیج دو میرے پاس کتابیں، دیکھیں ترسیل کیسے ہوتی ہے. ہائے ہائے ہائے، ترسیل ہو رہی ہے. انڈیا کتاب جا رہی ہے، یونائٹڈ اسٹیٹس جا رہی ہے، انگلینڈ جا رہی ہے، پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہی ہے. اور ان کا بھی تو اپنا ایک مقام ہے نا جی. جیسے ان کی نعت کا انتظام رب کریم فرما رہے تھے، سرکار کی نظر کرم سے ہو رہا تھا، تو یہ کوئی کم تو نہیں ہے نا جناب. ان کا نعت رنگ جو ہے وہ کیسے پھیلا، اور ان کی نعت کا فیضان کیسے چل رہا ہے، کیسے شکلیں بدل بدل کر اور کیسے مراحل طے کرتے کرتے نعت کہاں تک پہنچ گئی. تو یہ ایک نظام ہے، یہ ایک معاملہ ہے، یہ باطن ہے.
انسان کی پاکیزگی کا، ایمان کا یہ باطن ہے، شد و حبن للہ کا باطن ہے، یہ چلتا ہے، یہ ہماری مرضی سے نہیں چلتا ہے، یہ کرم ہوتا ہے، یہ ملتی ہیں، برکات ملتی ہیں۔ تو سیدی نے جناب اٹھا کے، وہ میرا نہیں خیال کہ 1 سال پورا لگا ہو، 8-10 کتابیں ہو گئی اور ساتھ میں مجھے کہنے لگے بھائی ایک بات تو بتاؤ، آپ کو کون جانتا ہے کہ آپ کو بھی نعت کا کوئی شوق ہے، کوئی ذوق ہے، کوئی آپ کو بھی سمجھ بوجھ ہے، آپ کو کوئی جانتا ہے؟ میں کہا واقعتاً مجھے تو نہیں جانتا۔ ارے بھائی آپ نے مضامین لکھے ہیں، وہ کدھر ہیں مضامین آپ کے؟ میں نے کہا میرے پاس پڑے ہیں۔ بھائی ان کو جوڑو، کتاب بناؤ۔ بنا دی کتاب، کتاب بنا دی، یہ کتاب بنا دی، چھپ گئی، اور مجھے مبارکبادی کا فون آ گیا، دیکھیں نا آپ صاحب کتاب ہو گئے، آپ مصنف ہو گئے۔ فرمانے لگے بھائی ریاض چودھری وہ صرف شعر تو نہیں لکھتے تھے، وہ اتنی پیاری نثر لکھنے والے تھے، ان کی نثر بہت خوبصورت نثر ہے، وہ کہاں ہے نثر؟ میں نے کہا ہاں میرے پاس لکھی ہوئی ہے نثر، میں نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے ان کی نثر، میں نے اکٹھا کیا ہے اس نثر کو، میں نے جمع کیا ہے، اس پر محنت کی ہے، اس کو مرتب کیا ہے، میرے پاس پڑی ہوئی ہے۔ تو بھائی آپ اس کو جوڑو، اس کو کتاب بناؤ، اور جناب نعت کے تخلیقی زاویے، یہ کتاب سامنے آ گئی۔ یہ سیدی صفی کا کرم ہے، میرا کچھ نہیں ہے اس کے اندر، میں نے تو چیزوں کو جوڑ دیا، میرا نام اوپر لگ گیا، پتہ نہیں کہیں لکھا ہوگا اندر کو مرتب وغیرہ کا، لیکن نعت ریسرچ سینٹر سیدی صفی کا۔ پھر اس کے بعد کہنے لگے یار اور لوگوں نے بھی تو لکھا ہے ان کے اوپر، بڑے بڑے اسکالرز نے لکھا ان کے اوپر، ڈاکٹرز نے لکھا، اسکالرز نے لکھا، ان کی تحریریں کہاں ہیں؟ میں کہا پڑھی ہوئی ہیں۔ تو پڑھی ہوئی کیا کر رہی ہیں؟ ان کو کتابی شکل لاؤ، کتابی شکل، یہ کتابی شکل ہے ریاض حسین چودھری کا جہان فن، یہ ان کا فن ہے، اس کے اندر ان کے جہان فن کے اوپر سب لوگوں کے نظریات، جتنے ان کے خیالات، جو تحریریں ساری اس کے اندر موجود ہیں۔ اور یہ جناب 3 کتابیں ریاض حسین چودھری کا تعارف، ان کی نعت کا تعارف اتنا رچ، تمام جتنے ریسرچ اسکالرز ہیں وہ سارے اس سے فیض پا رہے ہیں، اور یہ ساری کتابیں جو ہیں ویب سائٹ پر موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ حب للہ سے ہے، حب رسول سے ہے، اس میں غرق ہونے سے ہے۔ وہ تو دنیا میں تھے ہی نہیں، وہ تو ایک محبت کی دنیا کا باشندہ تھا، وہ تو ہماری دنیا میں رہنے والے بندے نہیں تھے جو ہم باتیں کرتے ہیں کہ وہ یہ نہیں کر سکتے تھے، وہ نہیں کر سکتے تھے۔ سگے بھائی بتا رہے ہیں کہ بھائی وہ تو ساری زندگی ایسا نہیں انہوں نے سوچا تھا، نہ کیا تھا، نہ کیا ہے، مگر جو انہوں نے کیا ہے وہ اور کس نے کیا ہے، وہ اور تو کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ کیوں؟ ان کے پاس وہ شدت محبت تھی ہی نہیں، ان کے پاس وہ تعلق ربانی تھا ہی نہیں، ان کے پاس سرکار کی چوکٹ کے ساتھ وہ رشتہ تھا ہی نہیں جو ان کو مل گیا۔ وہ کس نے اٹھا دیا ایک بندے کو جس کا نام عبدالعزیز ہے، اور جاؤ جا کے خبر لو ان کی، اور جا کے دیکھو وہ کس حال میں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہ تو اپنی نعت کے لیے تڑپ رہے ہیں کہ اس کی اشاعت کیسے ہوگی۔ وہ کس نے کہا؟ سیدی صفی الرحمانی صاحب کو، وہ بھائی اس کو فون کرو، یہ ایک درویش بیٹھا ہوا ہے نعت کے اوپر کام کر رہا ہے، اس کا حال پوچھو اس نے ریاض کے اوپر کیا کام کیا۔ کہنے لگے ریاض کے ساتھ محبت صرف آپ کو تو نہیں ہے، ریاض تو ہمارا بھی سرمایہ ہے، ریاض ہو سکتا ہے ہمیں ریاض کے ساتھ آپ سے زیادہ محبت ہو ہمارے دل میں، فرمانے لگے، اور اس محبت کا انہوں نے ثبوت پیش کر دیا۔ انہوں نے کہا یہ فروغ نعت ہمارا کام ہے، ہمیں اس لیے پیدا ہی اس لیے کیا گیا ہے، ہم فروغ نعت کے اوپر کام کر رہے ہیں، ہم نے کر لیا، ہم کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ جو کام ہے یہ کام ہمارا ہے تو ہم کریں گے۔
تو جناب یہ ایک مختصر سا میں نے آپ کو ریاض حسن چودھری صاحب کی نعت کا ایک باطنی تعارف جو ہے وہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، اور بہت کچھ ہے۔ یہ ہستیاں جو ہیں یہ اسی طرح کی جو ہے، ان کے اوپر بھی کرم ہے، ان کے اوپر بھی بہت ساری برکات ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کام چلا رہے ہیں۔ ان کے کاموں کی وسعت کا اندازہ نہیں، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔